فوجی من موجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا، اور آج کی قسط بالکل نہ مس کیجیے گا، وہ اس لیے کہ پچھلی قسط میں میں نے آپ کو فوجی وٹے اور بیڈمنٹن کا سنایا اور کیسے ایک درخت کی اہمیت آپ کا بھائی نہیں جانتا تھا. لیکن ساتھ ہی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو ایک ایسا قصہ سناؤں گا کہ جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہمارے کرنل صاحب کی نوکری پنے نے فوجی زبان میں وہ کہتے ہیں کہ جی نوکری پنے نے کیسے ہمیں بالکل مروا دیا. اور یو این مشن میں جنرل صاحب جو تھے آسٹریلیا کے، انہوں نے کرنل صاحب کی پریزنٹیشن سنی، اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو نا، سارے بچے جتنے بھی یہ تم لوگ آئے ہوئے ہو اپنا بوریا بستر پیک کرو اور واپس جاؤ پاکستان. تو قصہ یہ ہے کہ میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا کہ فوج میں نا ایک اصول ہے، مجھے نہیں پتا کہ آج کل کیا اصول ہے، لیکن اس زمانے میں ایک اصول یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ یو این مشن پہ گئے ہیں اور 3 مہینے سے پہلے کسی بھی وجہ سے وہ کوئی مشن ختم ہو گیا یا کوئی جو بھی وجہ ہوئی اور آپ کا مشن سے آپ کو واپس آنا پڑا، تو فوج کہتی تھی کہ نہیں نہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، آپ دوبارہ مشن پہ کسی اور جگہ پہ جائیں گے. لیکن اگر 3 مہینے سے ایک دن بھی اوپر ہو گیا اور آپ کا مشن ختم ہو گیا، تو فوج کہتے تھی کہ بیٹا دیکھو بات سنو، تم نے جتنے ڈالر کمانے تھے کما لیے، تمہارا مشن ختم ہو گیا، اب کسی اگلے رینک میں یا اس سے اگلے رینک میں تمہاری دوبارہ باری آئے گی. اور 3 مہینوں میں اتنے ڈالر نہیں بنتے تھے کہ آپ وہ نئی گاڑی اور وہ جو ہے نا مطلب صوفے بیگم کے اور وہ سارا کچھ کر سکے. تو ہوا یوں کہ ہمارے جو کرنل صاحب تھے، ان کو بڑا شوق تھا کہ میں جنرل صاحب کو نا کسی طریقے سے اپنی یونٹ میں بلاؤں اور ان کو دکھاؤں کہ جناب میں کیا کر رہا ہوں اور میں کتنا جو ہے نا اچھا ہونہار بچہ ہوں اور کتنا اچھا جو ہے نا کتنی محنت سے کام کر رہا ہوں. تو ہمارے کرنل صاحب تو وہاں پہ جو یو این مشن تھا ایسٹ تیمور میں، وہاں پہ جو فورس کمانڈر تھے، جس کو کہتے تھے کہ ساری مشن کا جو انچارج تھا، کیونکہ دیکھیں نا کوئی آسٹریلیا کی بٹالین، کوئی نیوزی لینڈ کی، کوئی برازیل کی بٹالین، کوئی ساؤتھ کوریا کی کمپنی آئی ہوئی ہے، کوئی بنگلہ دیش کی بٹالین، کافی ساری تعداد وہاں پہ تھی. تو ان سب کے اوپر جو فورس کمانڈر تھے وہ آسٹریلیا کے تھے. تو ہمارے کرنل صاحب نے جناب آؤ دیکھا نہ تاؤ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، جہاں پہ بھی ان کو ملیں کہ سر پلیز وزٹ مائی یونٹ، سر میری یونٹ میں ضرور آئیں. تو بہرحال ہوا یہ مختصر کہ وہ جو آسٹریلیا کے جنرل صاحب تھے، انہوں نے دعوت قبول کر لی اور جناب وہ ہماری یونٹ کے لیے انہوں نے ٹائم دے دیا. تو جب انہوں نے ٹائم دے دیا تو ہم جناب اس کی تیاری کرنا شروع ہو گئے. یہ جو پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن ہوتی ہے کہ جناب کیا ہم کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، کتنے لوگ کہاں پہ ڈیوٹی پہ ہیں، مطلب کب سم آئے، کب گئے، یہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے نا وہ تیار کرنا شروع کر دی، جس کو فوج میں کہتے ہیں بریفنگ. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ جنرل صاحب جو ہیں وہ ٹائم سے کوئی 15 منٹ پہلے جو ہے وہ آگے، ظاہر ہے ان کی گاڑی پہ آگے سٹارز وغیرہ جس طرح یہاں پہ پاکستان میں لگے ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے تھے، یو این کا جھنڈا شنڈا. تو 15 منٹ پہلے تو مجھے آر پی نے کہا کہ سر وہ جنرل صاحب تو پہنچنے والے ہیں، کیونکہ گاڑی مجھے نظر آ گئی ہے. تو پھر وہ ادھر انہوں نے سیٹیاں شیٹیاں بجا دیں، تو پھر انہوں نے نا اپنے کسی کو بھیجا، اس نے آ کے ہماری یونٹ پہ گیٹ پہ بتایا کہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 15 منٹ پہلے آ گیا ہوں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ روٹین میں اپنا کام جاری رکھیں، میں جو ہے ایگزیکٹ جو ٹائم ہوگا سے 11 بجے تب میں یونٹ میں انٹر ہوں گا، تو آپ بالکل مائنڈ نہ کریں کہ میں باہر کھڑا انتظار کر رہا ہوں. اور ان بھولے جنرل صاحب کو کیا پتا تھا کہ ہم نے تو ہفتوں سے سارے کام چھوڑے ہوئے تھے کہ جنرل صاحب آ رہے ہیں. تو خیر یہ میں نے ایک آبزرویشن تھی کہ جو وہاں پہ دیکھی. تو اینی ویز ایگزیکٹ 11 بجے جناب وہ جنرل صاحب آ گئے اور ان کو ہم نے ریسیو کیا. ریسیو کرنے کے بعد ہم ان کو اپنے کانفرنس روم لے کے گئے. وہاں پہ جا کے کرنل صاحب نے ان کو ساری پریزنٹیشن دی، جس میں انہوں نے بتایا کہ جی میرے اتنے بندے ادھر، اتنے بندے ادھر، ہم کل ملا کے کوئی 800 کے قریب بندے ہوں گے کہ جو اس مشن پہ تھے. اور کرنل صاحب نے ساری ڈیوٹیاں بتائیں کہ جناب یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے. تو اس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اس پریزنٹیشن میں شامل تھا. تو ان جنرل صاحب نے سوال کیے کہ یار لیکن دیکھو نا، مواصلات کے یا کمیونیکیشن کے اتنے سارے اور طریقے ہیں، تو اس کے بیچ میں یہ تمہارے بندے ادھر. کرنل صاحب نے بتایا کہ نہیں 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 سر، یہ بڑا اہم ہے، اگر سیٹلائٹ فیل ہو گیا تو پھر یہ، اگر فائبر آپٹکس فیل ہوگی تو پھر یوں ہوگا تو یہ ہوگا. تو کرنل صاحب نے اپنی طرف سے بڑی اچھی بریفنگ دی. تو مجھے یہ یاد ہے کہ میرا ایک ساتھ کپتان تھا، اس نے مجھے کہا کہ یار جنرل صاحب کے نا کوئی ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہوگی. اور بڑا سیانا تھا تو اس کی بات صحیح تھی. تو ہوا یہ کہ ہمیں نا کوئی 4-5 دن کے بعد ایک چٹھی ملی. اس چٹھی میں جناب جنرل صاحب نے لکھا کہ جی بہت شکریہ، مہربانی، جو بھی جو کروی، لیکن ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ تھینک یو فار پرووائڈنگ می ویلیوبل انسائٹس انٹو یور یونٹ. تو وہ جو میرے ساتھ کپتان تھا وہ ویسے بھی تھوڑے سے وسوسے پھونکتا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ خطرناک ہے. اور اس کی بات درست ثابت ہوئی. وہ درست اس طرح ثابت ہوئی کہ جنرل صاحب نے لکھا کہ جناب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے بڑی جو ہے نا بصیرت انگیز مجھے وہ پریزنٹیشن دی، اور مجھے آپ کی جو یونٹ کے معاملات ہیں ان کو سمجھنے کا موقع ملا. اور پھر ہمیں یہ خبر ملی کبوتر سے
ہمیں خبر یہ ملی کہ جنرل صاحب نے ایک بورڈ بنایا چھوٹا سا، اور انہوں نے اس بورڈ کی ڈیٹیل لگائی کہ یار یہ 800 بندے جو پاکستانی آئے ہوئے ہیں ان کی یہاں پہ کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال میں تو ٹوٹل جو ہے نا ان کے 80 بندہ ہمیں چاہیے، باقی تو یہ 720 یہاں پہ ویلیاں کھا رہے ہیں۔ اور جناب وہ انکوائری شروع ہو گئی، اور اس کے اندر جو ہے نا ظاہر ہے پھر ہم بھی خبریں تو رکھنے کے ماسٹر تھے، تو ہم بھی ڈھونڈنا شروع ہو گئے کیا، تو پتہ چلا کہ واقعی 80 بھی نہیں، وہ تو کوئی 70-72 پہ جانے والے تھے۔ تو ادھر سے یہ تھا کہ ہمارا دوسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اور ہمیں تھا کہ جاتے جاتے جلدی بھی فلائٹ ملی، اگر ہم بھاگ کے بھی نکلے تو ایسٹ تیمور سے نکلتے نکلتے 3 مہینے سے 1 دن تو اوپر ہو جائے گا۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اگر 3 مہینے سے 1 دن اوپر ہو گیا تو پھر یہ ڈالر بھی گئے، وہ جو ہے نا مطلب کچھ 3 مہینے کے ڈالر ملیں گے، باقی 9 مہینے کے گئے، اور پھر وہ گاڑی بھی گڑبڑ، تو بڑا مسائل، بڑے شدید مسائل جناب، صبح و شام، وہ بیڈمنٹن بھی ہمیں بھول گئی، ہر چیز ہمیں بھول گئی۔ تو اینی ویز ہمارے بڑے اچھے قاری صاحب تھے، جمعے کی نماز پہ بہت سارے دوسرے ملکوں کے مسلمان بھی آتے تھے کہ جو ہماری یونٹ میں نماز پڑھتے تھے، تو جناب وہاں پہ نا سی او صاحب یا 2IC صاحب، ایس ایم صاحب، جتنے بھی یہ امپورٹنٹ لوگ تھے، انہوں نے قاری صاحب سے کہنا کہ وہ خصوصی دعا ضرور کیجئے۔ اور خصوصی دعا کیا تھی کہ یا اللہ اس جرنیل کو سمجھا ہمیں 3 مہینے سے پہلے نہ بھیجے، یہ نہ ہو کہ ہمارا یہ چانس ختم ہو جائے، پھر اگلے رینک میں کس نے دیکھا کہ جی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو اب یقین مانیں، یہ مطلب میں مزاحیہ انداز میں سارا سنا رہا ہوں، تو اب یقین مانیں کہ ہوا یہ کہ وہ جو آسٹریلیا کے جنرل صاحب تھے ان کا تعلق تھا آرمڈ کور سے۔ آرمڈ کور وہ ہوتی ہے کہ جو یہ ٹینک چلاتے ہیں، تو وہ جو جنرل صاحب تھے ان کی ایک روٹین تھی کہ وہ ڈیلی شام کو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسٹ تیمور میں وائٹ سینڈ بیچز تھیں، تو بڑی خوبصورت اور چھوٹی سی آبادی، کوئی اتنی وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی تھی سب کچھ، تو وہ جنرل صاحب ساحل سمندر پہ روزانہ شام کو ریت میں، بڑے فٹ تھے وہ، تو ریت میں وہ کوئی 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر جو ہے وہ رننگ کیا کرتے تھے، اور ادھر سے ہماری دعائیں جاری تھیں کہ جی یا اللہ ان کو سمجھا، کوئی ہمارے مشن کو بچانے کا کوئی طریقہ نکال۔ تو ہوا یہ کہ وہ جنرل صاحب ایک دن شام کو بھاگ رہے تھے اسی ساحل سمندر کے اوپر، تو پتہ چلا کہ وہاں پہ ان کو ہارٹ اٹیک یعنی دل کا دورہ پڑا، اور اتنا وہ شدید تھا کہ وہ ان کو جب وہاں سے انہوں نے ایویکویٹ کیا یعنی ریسکیو کیا، تو بجائے اس کے کہ ان کو ایسٹ تیمور کے کسی ہاسپٹل میں لے کے جاتے، وہ سیدھا ہیلی کاپٹر پہ ان کو آسٹریلیا لے گئے، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ جناب وہ جنرل صاحب جو ہیں وہ واپس نہیں آ رہے، اور دیکھیے ہمیں افسوس تھا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، لیکن ایک خوشی کی لہر بھی ہمارے مشن میں دوڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کر ہی دیا، قاری صاحب آپ کی دعائیں کام ہی آ رہی ہیں۔ ہم نے کہا اب ذرا روک لیں، بندے کی ہمیں کوئی وہ نہیں چاہیے، اس کو زندہ رہنے دیں، لیکن کوئی ایسا بندہ بلوائیں کہ جو ہے نا ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے۔ تو اینی ویز ہوا یہ کہ ان کی جگہ پہ جو نئے جنرل صاحب آئے آسٹریلیا سے، ان کا تعلق تھا سگنلز کور سے، ٹھیک ہے، تو وہ جناب کبوتروں کے تو یار کبوتر نکل آئے، تو وہ جب نئے جنرل صاحب آئے تو جناب ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو کبوتر ہیں، تو جناب ہم نے پورے ایسٹ تیمور میں نا بینر لگا دیے کہ جناب ویلکم ٹو فادر آف سگنلز، تو جناب نئے جنرل صاحب کو خوش آمدید، تو یہ تو وہ سارا کچھ۔ اور آپ یقین کریں کہ جب وہ جنرل صاحب آئے اور ان سے ملاقات ہوئی، ظاہر ہے کہ لوگ ان سے ملنے شلنے گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے بتایا کہ سر وہ پچھلے صاحب تو کوئی بڑے ہی درندے قسم کے صاحب تھے، تو وہ تو یہاں سے ہم ساروں کے نکالنے کے چکر میں تھے، اور ہم تو بڑے خوش ہوئے ہیں کہ ایک کبوتر آ گیا ہے، تو جناب ہمیں بچائیں۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو بڑے کبوتر آئے تو انہوں نے کہا نا 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 نا، میرے ہوتے ہوئے کبوتر کوئی واپس نہیں جانے لگا۔ تو اس طرح کر کے ہمارا جو یو این کا مشن ہے وہ بچ گیا، اور وہ جو ٹیم تھی ساری، جو بورڈ بنا ہوا تھا، جو روز آ کے ہمیں جو ہے نا سٹینڈ ٹو کر لیتا تھا کہ جناب یہ بتاؤ کہ یہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، تو وہ ساری انکوائری بند ہوگی جناب، اور آرڈر مل گیا کہ نہیں جناب جو آ گیا بس اس کو رہنے دیں، اور ابھی جو ہے نا کوئی واپس نہیں جائے گا، سب جو ہے نا اپنا مشن پورا کریں گے، اور سب اچھے بچوں کی طرح کام شام کریں، اور یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ ذہن سے نکال دیں۔ تو بہرحال جناب بڑا قاری صاحب کی دعاؤں میں اثر تھا، بڑے لوگوں کی دل سے، وہ کہتے ہیں نا دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں ان میں اثر ہوتا ہے، اور اسپیشلی جو ڈالروں کے لیے نکل رہی ہوں تو ان میں تو پھر ظاہر ہے بہت زیادہ اثر ہوگا۔ تو اینی ویز یہ تھا شغل، اور اس کے ساتھ ہمارا یو این مشن شروع ہوا، اور اس یو این مشن کے اوپر جو اگلی قسط ہے اس میں آپ کو سناؤں گا کہ ظاہر ہے یہ نئے جنرل صاحب کے ساتھ پھر بڑے اچھے تعلقات ہمارے بن گئے، انہوں نے ہمیں بچا لیا،
تو ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ جی جب یہ جنرل صاحب کی کوئی سالگرہ ہو یا کوئی آسٹریلیا کا دن ہو یا جو بھی کوئی عید ہو کرسمس ہو جو مرضی ہے ہو، کیونکہ وہاں پہ تو ہر ایک کے اپنے اپنے فنکشن تھے، تو اس پہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ جنرل صاحب کے لیے اہتمام کریں. اور میں اگلی قسط میں آپ کو سناؤں گا کہ لپٹن چائے جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیا ایک شغل لگا میرے ساتھ. تو مس نہ کیجیے گا، یہ ہے فوجی من موجی کی آج کی قسط، اور اگلی قسط میں آپ کو سناؤں گا لپٹن چائے. تو یہ مزدار قصے جو ہیں یہ میں اس لیے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتا چلے کہ فوجی زندگی یہاں پہ آپ باقی دنیا میں جو کچھ بھی مرضی ہے سوچ رہے ہوں کہ فوج، ہم لوگ اپنی ایک ترنگ میں من موجی جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو اس لیے اپنی فوج سے پیار کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قائم رکھے. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے پاس اتنی اچھی، اتنی ویل ڈسپلن جو ہے وہ فوج موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا سارے یہ جو ینگ آفیسرز، ینگ جو سپاہی جوان، مطلب تمام کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو یہ تھا آج کا پروگرام. لائک سبسکرائب اور شیئر کریں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، سنتے ہیں کہ لپٹن چائے کا کیا شغل لگا.